اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لائے ہیں وہ ہے جیمنی جوزا، لیبرا میزان اور ایکوائریس ڈلو، ان کے زیچے کا خانہ نمبر 4۔ خانہ نمبر 4 کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان 3 برجوں کا ہم دیکھیں گے کہ 2024 ان کا خاندان کے حالات کیسے رہیں گے، ان کی سواری کی حالت کیسے رہے گی، سواری لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے، ان کے زراعت کیسی رہے گی، جائیداد، مکان، پلاٹ اور ان کی ہجرت ایک شہر سے دوسرے شہر یا مکان تبدیل کرنا ان کے لیے کیسا رہے گا۔ دوسرا، کاروباری مراکز ان کو فائدہ دیں گے، ان پر کب جادو آ کر ان کو بند کر سکتے ہیں، جیسے دکان، بٹھا، اینٹوں والا، مل، فیکٹری، کبھی کبھی کوئی برے اثرات آ جاتے ہیں تو ان گھر پر کیا برے اثرات آ سکتے ہیں۔ تو پورے سال کا ہم جائزہ لیں گے، پورے سال کے ڈیٹیں بتائیں گے اور ان کے احتیاط بھی بتائیں گے کہ آپ کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں۔ کون سے برج؟ جوزا، میزان اور دلو، یہ 3 ہم مزاج برج ہیں، ان کا مزاج ہوا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیچہ کیا ہوتا ہے۔ زیچہ ایک انسان کا جو ہے نا پراسپیکٹس ہوتا ہے جس سے وہ اپنے متعلق تمام معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ زیچہ 2 قسم کو ہوتا ہے، ایک زیچہ زندگی اور ایک زیچہ اپنا رواں سال، جس میں پورے سال کی تفصیل ہوتی ہے۔ یہ ہم بناتے ہیں پورے پاکستان سے اور اسلامک پوائنٹ سکول آف تھاٹ سے۔ اسلامک زیچہ میں واحد مسلمان عامل ہوں جو بناتا ہوں۔ اب ہم خانہ نمبر 4 جیمنی جوزا میں چلتے ہیں۔ اس کا خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ، کاروباری مراکز جیسے مل، دکان، بٹھا بھانا، کھیت اور باغ وغیرہ، اس کی حالت سال کی کیسے رہے گی۔ تو اس کا جو حاکم ہے وہ ہے عطارد۔ تو یہ جو ہے نا عطارد کا جو عروج ہے وہ 14 مئی سے 29 جون ہے، پھر شرف ہے 4 تا 23 یعنی 23 سپٹمبر، پھر 4 سپٹمبر تا 31 دسمبر، یہ عروج ہے۔ اس سال اس خانے میں کوئی خاطر خواہ بھلائی نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی یہ عرصہ الجھے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ خاندان سے متعلق مسائل پریشانیاں حل ہوں گی، جائیداد کی خرید و فروخت اس دوران فائدہ دے گی، مکان، پلاٹ، تبدیلی مکان بھی اچھی ہوگی، کاروباری مراکز سے بھی بندش ختم ہوتی ہے، جیسے بٹھا بھانا جیسے کوئی بند کر دیتے ہیں۔ اب اس کی جو بری حالت ہے وہ اس کی بری حالت یہ ہے کہ یہ سارا سال آپ کو مشورہ ہدایت ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے اختلاف سے بچنا، اپنے خاندان کو بکھرنے سے بچانا، اپنی سوچوں میں منفی قوت مت آنے دینا۔ جائیداد، پلاٹ، مکان، سواری کے لیے یہ وقت اچھا نہیں ہے، یہ برے وقت ہیں۔ آپ کی سواری تباہ ہو سکتی ہے، آپ کی سواری چوری ہو سکتی ہے، اس لیے بہت احتیاط کریں۔ اور اس کے لیے کیا کریں کہ بدھ والے دن آپ جو ہے نا صبح کی نماز کے بعد یا متعالو 541 بار پڑھیں اور آیت پڑھیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ 24 اور 67 بار یا 21 بار یا 3 بار، اور صدقہ دیں سبز رنگ کی کوئی چیز جیسے اپنا باجرہ وغیرہ ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اب اگلے برج کی لیبرا کی طرف چلتے ہیں کہ ان کے اس خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ، کاروباری مراکز یا ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت یا مکان منتقل، مکانی یا مکان کی بنیاد، جائیداد کی خرید و فروخت کیسی رہے گی۔ اس کا جو حاکم ہے نا وہ ہے اپنا زحل۔ زحل کی پوزیشن اس سال اچھی ہے۔ زحل 1 جنوری 2024 تا 29 مارچ 2025 یہ عروج میں رہے گا۔ اس کے علاوہ جو بہت اچھے دن ہیں، جو پورا سال اچھا ہو گیا لیکن اس میں رجت کے دن بھی آتے ہیں، لیکن اچھے دن اور جو ہے نا 27، 28، 29 جنوری یہ ٹاپ کے دن ہیں۔ پھر جو ہے نا 21، 22، 23 مارچ یہ بھی ٹاپ کے دن ہیں، 13، 14 مئی یہ بھی ٹاپ کے دن ہیں، 2، 3، 4 جولائی یہ بھی ٹاپ کے دن ہیں، 5، 4 اکتوبر یہ بھی بہت اچھے دن ہیں، 21، 22، 23 نومبر یہ بھی بہت اچھے ہیں۔ یہ وہ عرصہ ہے جس میں خاندان میں آئی پریشانی اور مشکلات کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے،
جس میں شدت سحر جادو ٹونے ٹوٹکے کی بھی ہوگی کہ آپ کے خاندان کو تباہ کرنے کے لیے میزان والوں کے سحر جادو ٹونا ٹوٹکا بھی آپ پر آ سکتا ہے، جو کہ آپ کے نزدیک لوگ آپ سے حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے، اور کوئی خاندانی بزرگ صلح کرائے تو آپ صلح ہو سکتی ہے، آپ صلح کا ساتھ دینا۔ جائیداد کی خرید و فروخت بھی فائدہ دے گی۔ ہجرت، تبدیلی، مکان اس دوران بہت اچھی رہے گی۔ اب وہ بد حالت لبرا والوں کی جو اس خانے میں چلے گی بھی، جائیداد، خاندان، مکان، پلاٹ، سواری، کاروباری مرکز، کھیت، باغ وغیرہ، دکانیں، ملیں، یہ 30 جون سے 15 نومبر یہ رجت کے دن ہیں، یہ بہت برے دن ہیں۔ اس میں ان پورے منصوبات کا احتیاط کرنا۔ اس کے علاوہ جو نا 1-2 جنوری یہ برے دن ہیں، 7، 8، 9 جون برے دن ہیں، 19 سے 20 اگست یہ بھی برے دن ہیں، اور پھر 27، 28، 29 اکتوبر یہ برے دن ہیں۔ اس دوران خاندانی مشکلات، پریشانیاں آئیں گی، سواری آپ کی تباہ ہو سکتی ہے، یا نئی سواری کا حصول ممکن نہ ہوگا، اور آپ نئی سواری نہیں خرید سکیں گے، پرانی سواری بھی خراب اور تباہ یا چوری ہو سکتی ہے۔ کھیت کھلیان یہ وغیرہ کاروباری مراکز آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، اس لیے ان کا بڑا احتیاط کرنا۔ اب ہم آتے ہیں ایکویریس کی طرف۔ اس کا خانہ نمبر 4 کا جو حاکم ہے وہ ہے زہرہ۔ تو زہرہ جو ہے نا، اس کا خاندان اپنا دلو کا خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ، کاروباری مراکز، اس کی جو اچھی حالت ہے وہ 19 مئی تک 6 جون، پہلے جو ہے نا 31 مارچ تک 24 اپریل یہ شرف ہے، پھر 19 مئی تک 6 جون، پھر 12 جون تک 7 جولائی، پھر 8 ستمبر تک 13 اکتوبر۔ اس کے علاوہ جو ماہ ہیں وہ 2، پھر 8، پھر اپنا 27، 28، 29 جنوری، پھر جو ہے نا 20، 22، 23 مارچ، پھر 13، 14 مئی، 2، 3، 4 جولائی، 21، 22، 23 نومبر۔ یہ خاندان وسعت اختیار کرے گا، خاندانی مسائل پریشانیاں حل ہوں گی، جائیداد، مکان، پلاٹ کی خرید و فروخت فائدہ دے گی۔ ہجرت، تبدیلی، مکان اس دوران ہو سکتی ہے اور بہت اچھی ہے، کاروباری مراکز پر بھی بندش ختم ہوگی۔ اب اس کی بری حالت جو ہے نا وہ ہے اپنا 1 تا 18 جنوری، پھر 12 فروری تا 7 مارچ، 24 اپریل تا 19 مئی، 24 اگست تا 18 سپتمبر یہ حبوط ہوگا، 24 اگست تا 18 سپتمبر یہ بہت بری حالت ہے، 13 اکتوبر تا 6 نومبر۔ یہ وہ عرصہ ہے جب خاندانی مسائل پریشانیاں گھیر لیں گی، خاندان میں تنازعات، الجھنیں، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے آئیں گے۔ اس دوران صبر تحمل کا مظاہرہ کرنا، جائیداد کی خرید و فروخت نقصان دے گی، تبدیلی، مکان اور ہجرت ایک شہر سے دوسرے شہر یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ تو اب اس کا وظیفہ کیا ہے؟ اب میزان والوں کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ ہفتے والے دن جو ہے نا یا غنی پڑھیں 1060 والی اور کالے رنگ کی چیز صدقہ دیں، اور دلو والے جو ہے نا وہ کیا کریں؟ جمعے والے دن یا نورو پڑھیں 256 بار، اور آیت پڑھیں وجہ لی ملت ان کا سلطان و نصیرہ، اور صدقہ سفید رنگ کی چیز کریں۔ تو اس طرح ان کو ان چیزوں سے نجات ملے گی۔ اگر جو اچھائی آ رہی ہے اس میں دگنا اضافہ ہوگا، اگر کوئی برائی آ رہی ہے، رکاوٹ آ رہی ہے، بندش آ رہی ہے تو وہ رک جائے گی۔ یہ اپنا جوزہ، میزان اور دلو کا خانہ نمبر 3 تھا، جس کے منصوبات ہیں خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ، دکان، جیسے بٹھے ہوتے ہیں اینٹوں والے وہ، جیسے کنڈا ہوتا ہے وہ جس میں جنس کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ تو ان پر جو اچھے برے اثرات ہیں پورے سال کی تفصیل ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔